السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ دوستوں، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے متعلق بیان کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح ہدہد نے بلقیس کے تخت کے بارے میں پتہ لگایا، اور اس کے آگے کا پورا قصہ بھی بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جنوں انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکر تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر اتنا بڑا تھا کہ تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس لشکر عظیم کے ساتھ اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور آپ نے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے، اور یہی سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے اور جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک صبح کو وہاں سے چل کر یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے یمن کا 1 مہینے کا سفر ہے، اور آپ مکہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر جا پہنچا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد اور یمینی ہدہد کی یہ گفتگو ہوئی۔ یمینی ہدہد نے کہا، بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوں۔ یمینی ہدہد نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے جواب دیا کہ وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان ہے۔ ان میں بڑی طاقت ہے، ہوا ان کی سواری ہے اور ہر چیز ان کی تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک سے ہو؟ یمینی ہدہد نے کہا کہ میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں اور سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہیں۔ پھر اس نے دوسرے ہدہد سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم الملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی کی درکار ہوگی، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمینی ہدہد نے کہا کہ وہ یہاں کے ملک اور فرما روا بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے۔ اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز کا وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے؟ میں اسے سخت اذیت دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اور پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر جا پہنچا، اور اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح سے دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے کہا ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں یہ فرمایا ہے کہ کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا،
تو پھر میں بچ گیا۔ میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب اور جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم خود اپنی دم نیچے کیے ہوئے پر زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا کہ حضور، اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا اور پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی غلاف اس تخت پہ چڑھا ہوا تھا اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زرمرد کا اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار کام تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا آؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ، اور اس خط پر شاہی مہر لگا کر ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ خط لے کر روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد نے وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور اپنے سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنی قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، باوجود اس کے کہ اس کے دین کی اتباع کی جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑے پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات کی تھیں، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا اور ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیا۔ ہدہد نے یہ سب سنا اور چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جینی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہی اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کی حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی، اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئیں اور خشکی اور تری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں اور ان پر اپنے مقربین اور خاص لوگوں کو بٹھایا، اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے لشکر کے ساتھ بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا۔ جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا
تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، تم لوگ اہل مکافات ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کا تحفہ اور ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے، لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جاؤ اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اپنے ساتھ، اور جا کر کہہ دو اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور نہیں آتی تو ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد پیغام لے کر واپس لوٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ پھر اس نے آیان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ عفریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، آپ کے اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پل مارنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور ایک پل میں وہ تخت لے بھی آیا، اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔